بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مختصر میری ویڈیو دعائے حیدری کے حوالے سے ہے۔ دعائے حیدری شریف بڑی مشہور و معروف دعا ہے اور اس کے اوپر پہلے بھی میری چند ایک ویڈیوز موجود ہیں۔ الحمدللہ کافی سالوں سے، تقریباً 15 سال سے یا 20 سال سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور آج سے 15 سال پہلے تو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی تھی، اور اس کی میں نے زکوٰۃ 41 دن ادا کی تھی روزانہ اس کو پڑھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے اور اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کوئی معاملہ بھی ہو جو کہ نہ حل ہو رہا ہو، تو اس میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، فوری طور پہ اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ کسی اور جو اعمال ہے ان سے میں ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں، لیکن جب کبھی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کوئی چیز اڑ جائے، کوئی معاملہ، کوئی چیز آ کے، کوئی ہوائی چیز، کوئی حاضری، کوئی بندہ، جب دیکھیں بھی اب نہیں یہ یعنی کہ بات مان رہا ہے، اس وقت اس کو میں پڑھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، مولا علی علیہ السلام کی برکت سے فوری طور پہ وہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے۔ تو یہ دعا حیدری ایک مختصر سی میرے پاس ہے، اور یہ دعا بہت خاص ہے۔ ویسے تو دعا حیدری کے مختلف نسخہ جات بھی ہیں، کچھ الفاظ کی کمی بیشی بھی ہے، کچھ لوگ کچھ چیزوں کا اس میں اضافہ بھی کر دیتے ہیں اور ان کو کم بھی کر دیتے ہیں۔ یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر کوئی جو صاحب امر ہے، جو صاحب مجاز ہے، وہ چیز ایڈ بھی کر سکتا ہے اور اس میں سے نکال بھی سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، انہوں نے اس کے لیے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس میں وہ کوئی اسم ایڈ کر دیتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں کسی خاص دعا کے عامل ہوتے ہیں، تو وہ اس دعا کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ کوئی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کی جگہ پہ یہ ہونا چاہیے، تو وہ اس ایک اسم کو کم کر کے کوئی اور ڈال دیتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے۔ بہرحال اہم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے اجازت لی ہے وہ کس دعا کا عامل ہے، اور اس نے آپ کو کس دعا کی کن الفاظ کے ساتھ اجازت دی ہے، تو آپ اگر اس کو ویسے پڑھیں تو اس کی اور برکت ہوتی ہے۔ ویسے عام اگر اجازت مل جائے اس میں بھی وہی برکات ہوتی ہے، کیونکہ اسماء تو سارے اللہ کے ہی ہیں اور کلام سارا پاک ہے، درود پاک ہوتے ہیں، اسماء باری تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو اس میں یہ ہو جائے گا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے وہ دعا پیش کر دیتا ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ جو دعا ہے اس کا ایک اعتصام بھی ہے اور ایک اختتام بھی ہے۔ اوریجنل جو یہ دعا یہ بہت مختصر ہے، لیکن اعتصام اور اختتام کے ساتھ پھر اس کے ساتھ آخر میں دعا یا غیاسی کو لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ نعت علی شریف کو ایڈ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ اور بڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں درود خمسہ، جو 5 درود پاک ہیں جن کا جواہر خمسہ میں بھی ذکر ہے اور ان کی بڑی فضیلت ہے، تو ان کو بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو نعت علی شریف شامل ہوگی تو اس میں تاثیر اور ہوگی۔ اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میں نے اس کے ساتھ ایک دعائے حضرت مولا علی علیہ السلام ہے، اللہم سخر لی اعدائی، یہ اس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ایک دعا جامع المطلوب و دافع المکروب ہے، یا ملائکۃ کلکم یامر اللہ، یہ اس کو بھی ایڈ کر لیا جاتا ہے، تو اس میں اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پر میں آپ کو اس کو مختصر 2 نسخے آپ کو پیش کروں گا، اور یہ وہ نسخہ ہے جو ہمیں ملا ہے صاحبزادہ شارع کامت تارکی، ان کا ایک گروپ ہے، اس میں ان کے جو اسسٹنٹ ہیں انہوں نے یہ بھیجا ہے، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کر لوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اور ایک اور ہی نسخہ اس کے ساتھ ہی ہے، اور وہ ہے صوفی طارق احمد شارف شاذلی، ان کے خلیفہ ہی ہیں اور بڑے مشہور مفتی صاحب ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، اور ماشاءاللہ صوفی
آصف سعید قادری صاحب، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ شمع شبستان میں بھی یہ موجود ہے، تو آپ اس کو جہاں سے اچھا لگے، مناسب سمجھے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد ما صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ یہاں پہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا چہرہ مبارک مثل آفتاب تصور کرنا ہے، اور پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے حقن 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 عجب یا اسرائیل بیکی معروسا یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المتحیرین و یا غیاث المستغیثین و یا مفرح المحزونین اغثنی توکلت علیک یا ربی وقضیت فوضت امری الیک یا رزاق یا فتاح یا باسط۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اکشف علی حقائق الاشیاء کما ہی انت الحق المبین سبحان الملک الحق المبین حق 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 یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الجلیل الجبار القہار۔ اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا ابا تراب یا علی یا اسد اللہ یا ولی اللہ یا رجال اللہ یا مقبول اللہ یا محبوب اللہ یا ظہور اللہ یا مظہر العجائب بالقاہرین مغلوب فانتصر۔ یا حق تحققت بالحق والحق فی حقی حقی کا یا حق یا فتاح یا فتاح یا حی یا قیوم یا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر خوف زدہ ہو کر عظمت الہی کا دل میں تصور کر کے پڑھیں۔ تعظمت بالعظمت والعظمت فی عظمت عظمتی کا یا عظیم یا رب یا قدیر یا قدیر یا خالق یا کریم یا رحیم یا مسخر السماوات والارض وما بینہما یا حلیم یا محیی یا ممیت یا متکبر یا ضار یا جلیل المتکبر یا جلیل المتکبر عن کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل حسود مقہور۔ اس جگہ دشمن کا ذلیل و خوار تصور کریں۔ وعدو مقتول بقہری کا یا قاہر تقہرت بالقاری والقہر فی قہری قہری کا یا قہار یا قہار یا قہار قاہر ادائی یا جبار یا اوری یا ایلو بحقی رینونی یا مدل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مدل یا نقی من کل جور لم یردہ ولم یخالطہ فعالہ یا تقی فقتلتہ بسیف اللہ۔ اس جگہ دشمن کو مردہ تصور کریں۔ لیلافی قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اس جگہ اسرائیل علیہ السلام کو حاضر جان کر دشمن کو مردہ تصور کریں۔ یا قوی یا قاہر یا ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر اقہر وادفع اعداء من کارک وانت اشد القاہرین حق حق حق۔ اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ وصلی علی محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب وترضی ان تصلی علیہ وصلی علی محمد کما ینبغی الصلاۃ علیہ۔ یا تنکفیل بحق حجرات یا حمیدن یا حمید الفعال ذا المن علی جمیع خلقی بلطفی یا حمید یا تنکفیل بحق حجرات یا حمید الفعال ذا المن علی جمیع خلقی بلطفی یا حمید یا خولائل بحق وحبش قلیخ یا غیاث عند کل کربت ومجیب عند کل دعوت ومعاذ عند کل شدت ومونس عند کل وحیت ورجائی حین ینقطع حیلتی یا غیاث نادی علیم مظہر العجائب تجد لک فی النوائب کل ہم وغم سینجری بنبوتک یا رسول اللہ وبی ولایتک یا علی یا علی یا علی یا اللہ یا سمیع عجیب دعوتی یا بدیع العجائب یا جبرائیل بحقی یا مظہر العجائب
یا ظاہر یا باطن یا اول یا آخر انت عجیب دعوتی یا عجیب الشأن یا قائل تجدہ عون اللہ فی النوائب کل ہم و غم سینجری بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اور ابھی میں آپ کو جو پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ میاں حضور صوفی محمد آصف سعید قادری تارکی شاذلی صاحب آپ نے جو ذکر کی ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار ویا دلیل المتحیرین ویا غیاث المستغیثین ویا مفرج المحزونین ویا مفرج المخزونین اغثنی وتوکلت علیک یا ربی فوضت امری الیک یا رزاق یا فتاح یا باسط وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین۔ اللہم اکشف علی حقائق الاشیاء کما ہی انت الحق المبین سبحان المالک الحق المبین حق یا اللہ المحمود فی کل فعلہ یا اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد بعدد من صلی علیہ وصلی اللہ محمد بعدد من لم یصلی علیہ وصلی اللہ محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ وصلی اللہ محمد وآمک الصلاۃ علیہ وصلی اللہ محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الجلیل الجبار القاہر القہار اللہم صلی اللہ محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین یا حیدر یا ابا تراب یا علی یا اسد اللہ یا ولی اللہ یا رجال اللہ یا مقبول اللہ یا محبوب اللہ یا ظہر اللہ یا مظہر العجائب یا مظہر العجائب القہر انی مغلوب فانتصر یا حق تحققت بالحق والحق فی حقی 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 کا یا فتاح یا قادر یا حی یا قیوم یا اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا عظیم تعظمت بالعظمت والعظمت فی عظمتی کا یا عظیم یا ربی یا قدیر یا خالق یا کریم یا رحیم یا مسخر السماوات والارض وما بینہما یا علیم یا محیی یا ممیت یا متکبر یا دار یا جلیل المتکبر علی کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعد یا جلیل حسود مقہور وعدو مقتور بقہرک یا قہار تقہرت بالقہر والقہر فی قہرک یا قہار قاہر اعدائی یا جبار یا مذل کل جبار عنید بقہر عزیز سلطانہ یا مذل یا نقی من کل جور لم یرتہ ولم یخالط فعالہ یا نقی فقتلت بسیف اللہ لیلاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء والصیف وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی یا قوی یا قاہر یا ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ یا قاہر اقہر وادفع اعداء منکارک وانت اشد القاہرین حق یا حمید الفعال ذا المن یا ذا المن علی جمیع خلق لطف یا حمید یا غیاث عند کل قربت و مجیب عند کل دعوت و معاذ عند کل شدت و رجاء حین تنقطع حیلتی یا غیاث نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجری بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ حق حق حق۔ تو یہ جو دعا ہے یہ مفتی صوفی محمد آصف سعید ان کی طرف سے ہے۔ جو پہلی ہے وہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ اب جو شمع شبستان میں ہے اس میں بھی کچھ الفاظ کا ہے، اس میں کچھ اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے اور مختلف اسماء ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے پڑھنے میں اور ہوتا ہے، لکھنے میں اور ہوتا ہے، بعض دفعہ کتابت کی پرنٹنگ کی غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پڑھانے والا لکھنے والا بتانے والا اور بتاتا ہے، لکھنے والا اس کو اور سمجھتا ہے۔ زبر زیر کی اکثر جو ہے نا یہ غلطی ہو جاتی ہے، زبر زیر پیش اعراب میں اکثر جو ہے یہ ہم نے دیکھا ہے کمی بیشی پائی جاتی ہے۔ باقی جو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ نہیں ہوتا تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ جو اکثر نہیں ہوتے تو اصل نسخے میں نہیں ہوتے،
جو ہوتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے اسی یعنی جس طرح کوئی دعا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو ملحق کا اسم ہوتا ہے اس کی تاثیر کو زیادہ کرنے کے لیے تو وہ اسم بھی اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی اسم ہوتا ہے اس کی تکرار ہوتی ہے، یعنی اس کو 2-3 بار پڑھا جاتا ہے اور بعض جگہ پہ اس کو نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ بعض بار جو پڑھنے والا ہے وہ اپنے ذوق کے ساتھ یا شوق کے ساتھ اس اسم کو بار بار تکرار کرتا ہے تاکہ اس کی تاثیر زیادہ ہو، تو سم ٹائم جو ہے وہ اس کو سنگل کر دیا جاتا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو، لیکن پڑھنے میں اس کو تکرار کر لیتے ہیں، بعض بار اس کی تکرار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو بھی دعا پڑھیں، جب بھی آپ پڑھیں تو اپنا جو آپ کا استاد ہے یا آپ کا رہبر ہے یا آپ کا دوست ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو وعلیکم السلام ڈسکس کریں، اس کو آپ اجازت لے کر، کچھ لوگ پھر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اجازت کس سے لی ہے، تو ٹھیک ہے بھول جانا چاہیے، ضروری تو تھوڑا ہی ہے کہ ہمیں اجازت مل گئی تب ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنے الفاظ کی درستگی لازمی کر لینی چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں صاحب علم ہوں تو پھر بھی آپ ایک بار کسی کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں، سن لیں، سنا لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے سم ٹائم ایک لفظ ہوتا ہے وہ ہم اس کو صحیح توجہ سے دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں، لکھا ہوا اور ہوتا ہے، ہم اس کو اور پڑھ لیتے ہیں۔ سم ٹائم کچھ ہمیں الفاظ زبانی یاد ہوتے ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے، لیکن اس میں کوئی زبر دیر کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کسی سے سن لینا، کسی کو سنا لینا اور اس کے اوپر بات کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ ایک شخص انہوں نے انڈیا سے مجھے کال کی واٹس ایپ پہ، کافی سال ہو گئے اس بات کو بھی، تقریباً گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ اس پہ بات کی اور وہ میری غلطیاں ہی نکالتے رہے۔ دعائے حیدری میں نے ایک دعائے حیدری شیئر کی تھی تو انہوں نے فیس بک پہ اس کو پڑھ لیا، سنا، تو تقریباً 1 گھنٹہ انہوں نے میرے ساتھ اس کے اوپر بات کی ناد علی شریف کے بارے میں۔ تو وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے، وہاں پہ یہ لکھا ہے، وہاں پہ یہ لکھا ہے، وہاں پہ یہ اسم ایسے ہے، وہاں پہ یہ اسم ایسے ہے۔ دیکھیے ہر بندے کا اپنا علم ہوتا ہے، تو ہم تو ابھی علم کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہمیں وہ پتہ ہے، تو ہم تو کہہ لیں کہ ایک ادنا سے طالب علم ہے۔ اب ہم سے رہا نہیں جاتا ہے، ہم کوئی نہ کوئی چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو اس کے ساتھ ذکر کر دیں، ڈسکس کر دیں، ممکن ہے کسی کا بھلا ہو جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو بڑے پہنچے ہوئے ہیں یا ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اگر ہے تو یہ بات اس مالک کی مہربانی ہے یا ہمارے بزرگوں کی نگاہ شفقت کے عنایت کا یہ ثمر ہے، کیونکہ ہمیں یہ بولنے کی طاقت مل گئی، ورنہ ہماری تو طاقت اس لیے نہیں کہ ہم بات بھی کر سکیں۔ بہرحال جی دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، لاسٹ میں جو میں پڑھتا ہوں دعائے حیدری وہ پڑھ کر آپ کی نظر کر دیتا ہوں، میری بھی غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد بعدد من صلی علیہ وصلی اللہ محمد بعدد من لم صلی علیہ وصلی اللہ محمد وعلى الصلاۃ علیہ حق 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 عجب یا اسرائیل بحق معروسا یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب والابصار یا دلیل المطہرین ویا غیاث المستغیثین ویا مفرح المحزونین اغثنی توکلت علیک یا ربی قضیت وفوضت امری الیک یا رزاق یا فتاح یا باسط وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اکشف علی حقائق الاشیاء کما ہی انت الحق المبین سبحان المالک الحق المبین حق 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 یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد بعدد ما صلی علیہ وصلی اللہ محمد بعدد من لم صلی علیہ وصلی اللہ محمد وعلى الصلاۃ علیہ وصلی اللہ محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الجلیل الجبار القہار، اللہم صلی اللہ محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین یا حیدر یا حیدر یا حیدر یا ابا تراب یا علی یا اسد اللہ یا ولی اللہ یا رجال اللہ یا محبوب اللہ یا محبوب اللہ یا ظہور اللہ یا مظہر العجائب بالقاہر مغلوب فانتصر یا حق یا حق یا حق تحققت بالحق والحق فی حق حقیقہ یا حق یا فتاح یا حی یا قیوم
یا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم تعظمت بالعظمۃ والعظمۃ فی عظمۃ عظمتک یا عظیم یا رب یا قدیر یا خالق یا کریم یا رحیم یا مسخر السماوات والارض وما بینہما یا حلیم یا محیی یا ممیت یا متکبر یا دار یا جلیل المتکبر علی کل شیء فالعدل امرہ والصدق وعدہ یا جلیل حسود وقہر وعدو مقتول بقہرک یا قاہر تقہرت بالقہر والقہر فی قہر قہرک یا قہار یا قہار یا قہار قاہر اعدائی یا جبار اولی یا علم بحق دمونی یا قول علم بحق زینونی یا مذل کل جبار ندید مکاہر نظیر سلطان یا مذل یا نقی من کل جور لم یرتہ فلم یخالط فعلہ یا تقید فقتلت بسیف اللہ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى یا قوی یا قاہر یا ذا البطش الشدید یا انت الذی لا یطاق انتقام یا قاہر اقہر وادفع اعدائی من کارک وانت اشد القاہرین حق 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 اللہم صلی اللہ محمد بعدد ما صلی علیہ وصلی اللہ محمد بعدد ما صلی علیہ وصلی اللہ محمد بعدد الصلاۃ علیہ یا دن کفیل بحق حجرات یا حمید فی علی ذا المن علی جمیع خلق ذکر حمید یا قول علم کی وجہ یا غیاث ان کل کربد ومجیب ان کل دعوت ومعاد ان کل شدت ومونس ان کل وحشت ورجائی حین تقدہ لدی یا غیاث نادی علی مظہر العجائب والغرائب تجد ان لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وابی ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سخر ریادائی کما سخرت ریح علی سلیمان ابن داود علیہ السلام وعلینک وعلین الحدید علی داود علیہ السلام وذللک وذللت فرعون الموسیٰ وقاہرهم کما قاہرت ابا جہل بمحمد علیہ السلام بحق کاف حاجہ انسان وبحق حامیم عین سین کاف سم بکم عمي فهم لا يرجعون سم بکم عمي فهم لا يعقلون سم بکم عمي فهم لا يبصرون ایاک نعبد و ایاک نستعین فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ملائکۃ کلکم بامر اللہ ان تغیثونی وتعینونی وان تمدونی فی مرادی ومقصودی واحفظوا لمالی واہلی وولدی ووالدی وذریتی واخوانی واحبائی واصدقائی وما احاطت لی شفقۃ قلبی من آفات الدنیا والآخرہ ومن نحوساتہم ونحوسات الزحل والمشتری والبریق والشمس والزہرۃ والعطارد والقمر والاسد والذنب والإکلیل ومن شر كل ذي شر من الجن والانس والشياطين وساحر وفاجر وظالم وباغي وطاغي ومتحرك وساكن وهمة وشامة ولامة وذكر وانثى ومن آفات السماء والارض ومن شر البريات والبحريات اجمعين واعملوا ابصارهم واقبضوا لسانهم وايديهم وعلموني علما الذي يكون نافعا وصرفا على جميع العلوم واتوني رزقا حلالا طيبا وجلبتكم بجلب قلوب الخلق من الرجال والنساء الي بالمودة والمحبة وانصروني نصرة على سائر الأعداء واخبروني ما في الحوادث الخير والشر قبل الوقت الوقوع وما أطلب من أخبار العالم العجل 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 الساعة 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 الوحى 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 بحق سيد الأبرار محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولد شريف سيد محي الدين حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبحق سلیمان بن داود علیہ السلام وبرحمتک یا ارحم الراحمین.